اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ پورا منصوبہ بندی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس ملک میں نہ کوئی آئین ہو، نہ یہاں کوئی عدلیہ ہو، نہ کسی کے حقوق ہوں، جس کی آپ نے 26 کی رات کو دیکھا کس طرح قتل عام اندھیرے میں کیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا کوٹ رہے اور یہ کالا کوٹ اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، آئین کا تحفظ کرے، تو خدا را چھوٹے موٹے کسی لالچ میں مت پڑنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پارلیمنٹ نہیں رہ گئی، یہ محض نمبرز ہیں، یہ نمبرز ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، اور سپریم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کے آئے، تمہیں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اس لیے تم سپریم نہیں ہو۔ جناب ریاست علی آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسرے ہمارے وکلا بھائی نمائندگان جہاں تشریف لائیں، محبوب اشرف خان صاحب اور مزید دوست، میں سمجھتا ہوں، میں پہلی بات تو یہ اسد منظور بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیں آج یہاں اکٹھے کیا، پنجاب بھر کے نمائندگان کو اکٹھا کیا، اور آج کی جو ڈسکشن ہے اس کے نتیجے میں چند ایک باتیں جو آگے لے جانے کی ہے، جس کا منیر ملک صاحب نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے، صلاح الدین صاحب نے، ہمارے حیدر امام رضوی صاحب نے، اور یہ کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے اس کنونشن میں، میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس جنکچر پہ کھڑے ہیں، ملک جس جنکچر پہ کھڑا ہے، وہ بہت ہی خوفناک وقت ہے۔ اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ یہاں پر پہلے عدلیہ کو اندر سے تقسیم کیا گیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، پھر اب اس کے بعد عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا۔ بالکل صلاح الدین صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر پورا منصوبہ بندی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس ملک میں نہ کوئی آئین ہو، نہ یہاں کوئی عدلیہ ہو، نہ کسی کے حقوق ہوں، جس کی آپ نے 26 کی رات کو دیکھا کس طرح قتل عام اندھیرے میں کیا گیا، اور یہ تو غالباً اس سے پہلے ایون جلیاں باغ میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں کم از کم روشنی میں لوگ چہرے تو دیکھ سکتے تھے فائر کرنے والوں کے اور مظلوموں کے، انہوں نے اپنے چہرے بھی نہیں دکھائے، اور انہوں نے لاشیں بھی غائب کی، اور یہاں تک کہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اور وہاں سے لاشیں غائب کی، بلکہ جس کسی کے رشتہ دار لاحقین آئے ہیں اب لاش لینے کے لیے، ان سے سنا ہے کہ ایفیڈیوٹ سے دستخط کروائے کہ آپ نہیں کہیں گے کہ ہم لاش لے کے گئے ہیں۔ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کتنے لوگ اس رات قتل ہوئے، انوسنٹ لوگ، وہ لوگ جو صرف نہتے لوگ تھے، آپ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور ہم وکلا کو اس میں لیڈ لینی پڑے گی۔ یہ اگر ملک بچانا ہے تو ملک کا آئین بچانا پڑے گا، اور ملک کو آئین کے بچانے کے لیے وکلا کو سب سے آگے بڑھ کے حصہ لینا پڑے گا۔ جیسے کہ سب دوستوں نے کہا ہے، چند ایک لوگ ہر جگہ بکاؤ مال ہوتے ہیں، جو عہدے لیتے ہیں، جو مفادات کے لیے جاتے ہیں، اور ملک اور عوام اور قوم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ طبقہ پالا گیا ہے جن سے زبردستی ووٹ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ڈلوائے گئے، جن سے پیسہ دے کے، مال دے کے، زبردستی اٹھوا کے اب یہ وکیلوں میں صورتحال پیدا کر دی ہے انہوں نے، جو پہلے عام طور پر سننے میں آتی تھی کہ عام انتخابات میں ہوتی تھی۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کو ختم کرنے کا ہے۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تاکہ
ہماری حکومت کو پوچھنے والا نہ ہو. اگر 3 سال تھے تو اس کو 5 سال کرایا گیا ہے. یہ حکومت، یہ پارلیمنٹ ہے جس کو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی سوچتی ہے. یہاں پر جو چیئرمین اور اسپیکر ہیں، میرے نزدیک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کو ویل چیئر پر اس کے اپنی لیڈر کی مرضی کے خلاف لے کے آئے. ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کسی نے اٹھ کے کہا کہ چیئرمین صاحب اس کی بات تو سنو، اس کا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے. اس نے کہا، وہ بے شرم چیئرمین نے کیا کہا کہ بعد میں میرے دفتر میں آگے بتا دینا، بورڈ تو ڈالو جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے خود میرے سامنے کہا کہ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے کہ مجھے اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری پرسنل گریونس ہے. اور پھر دوسرا گریونس یہ ہے کہ نواز شریف کو اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. ارے بھائی، جنہوں نے کیا وہ تو جا چکے ہیں. تم بدلہ جو ہے وہ اس اداروں سے لینے آئے ہو. تم اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہو. عدلیہ کا بدلہ تم پرانے چیف جسٹس سے لینے بیٹھے ہو. حالانکہ جہاں تک اس یوسف زئی گیلانی کی بات ہے، اس نے کھلم کھلا 6 ججز نے اس کو کنٹمپٹ میں پہلے کنڈیم کیا تھا، پھر اس کے بعد آیا. تو کہنے کی بات یہ ہے، میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کافی وقت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں نے فلائٹ پہ جانا ہے. میں مزید ٹائم نہیں لوں گا. میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا، ایک بار ایسوسیشن کا، ایک بار کونسل کا نہیں. آپ خدارا ہر بار ایسوسیشن میں پہنچے، تحصیل باروں میں، ڈسٹرکٹ باروں میں، ہر جگہ پہنچے، اور خدارا ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا کوٹ رہے اور یہ کالا کوٹ اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، آئین کا تحفظ کرے، تو خدارا چھوٹے موٹے کسی لالچ میں مت پڑنا. کوئی فرق نہیں پڑتا لا آفیسر بننے نہ بننے سے، چند پیسے ملنے یا نہ ملنے سے. جب ملک ہی خطرے میں آ گیا ہے، جب آپ کی عدلیہ ہی خطرے میں آ گئی ہے، جب آپ کا آئین ہی بے معنی ہوتا جا رہا ہے، جب یہاں پر حکم صرف باوردی لوگوں کا چلے گا اور دوسری وردیاں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی، اور یہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ملٹری کورٹس ہوں گی، یہ عدالتیں نہیں ہوں گی. یہ جو عدالتیں جس کا ذکر کیا ہے کہ نہ یہ کچھ دیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا کہ بھائی سو موٹو نوٹس لو، کل قتل عام ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور ایک عورت اس کے ساتھ بیٹھی اپنے آپ کو جج کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم سن ہی کچھ نہیں سکتے. حقیقت میں ان کی زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ بول بھی کچھ نہیں سکتے. اس قسم کی عدلیہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو کچھ نہ کر سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے. ایسی ہی عدلیہ چاہے تاکہ ہم جو جی چاہے جرم، جو جی چاہے ظلم، جو جی چاہے جبر کرے، ہمیں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھول ہے ان کی، ملک ایسے نہیں چلا کرتے، ملک ایسے قائم نہیں رہتے. بغیر آئین کے کوئی ملک نہیں چل سکتا. لہذا ہم سب کا فرض ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کے آئین کو بچائیں، عدالتی نظام کو بتائیں. کسی انڈیویجول جج کی بات نہیں ہے. میں اس جج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کراچی کے جج کو، جس نے اس بینچ پر جس کا جو سربراہ سلیکٹ کیا گیا ہے، اس کے چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کی چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے سینئر موسٹ 2 ججز کی مرضی کے خلاف ایک سربراہ. اس لیے میرے نزدیک یہ چیف جسٹس جو اپنے آپ کو، جس کو میں ڈی فیکٹو چیف جسٹس مانتا ہوں، یہ ڈیجورے نہیں ہے، یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، تیسرے نمبر سے اٹھ کے آیا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں نظام چلے،
इस चीफ जस्टिस में दमखम नहीं है, इसकी मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना है जिसको आईनी बेंच का नाम देते हैं। आपके सामने है, कभी ये इंसिडेंट हुआ है कि चीफ जस्टिस, दो सीनियर मोस्ट जजेस और उनकी मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए या बेंच बनाया जाए किसी किस्म का? ये कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगा। इस किस्म की बेबस जुडिशरी बनाई गई है, इस किस्म का बेबस चीफ जस्टिस बना गया है। इसलिए बिल्कुल सही मुनीर मलिक साहब ने कहा, हमारा पहला सबसे अहम डिमांड ये है कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से या किसी तरफ से भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया है, फुल कोर्ट बिठाई जाए, नॉट ए जज लेस, फुल कोर्ट बिठाकर आप इन केसेस का फैसला करें कि आया ये 26वीं तरमीम जायज है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं, ये जबरदस्ती उठा के लोग लाए उनकी है कि नहीं, ये जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वोट डलवाए गए हैं, ये चेयरमैन और स्पीकर, इन्होंने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्या किरदार है, और उसके बाद हम इनको आर्टिकल 6 के मुकदमात में घसीटे। ये कौम के लिए जरूरी होगा ताकि आइंदा से इस किस्म के बेज़मीन लोग इस मुल्क के ऊपर हावी ना हो सके। तो मेरे भाइयों, ये पार्लियामेंट नहीं रह गई, ये महज नंबर्स हैं, नंबर्स। इतने नंबर हो गए, इतने नंबर हो गए, कोई कुर्सी पे आ रहा है, कोई जो कंधे पे उठा के लाया जा रहा है। ये नंबर्स हैं, ये कहते हैं हम सुप्रीम हैं, और सुप्रीम तो वो होते हैं जो अपने पांव से चल के आए, तुम्हें तो उठा के लाया जाता है, इसलिए तुम सुप्रीम नहीं हो, तुम सिर्फ महज नंबर्स हो। अगर कुछ दान भी जहां तक एग्जेक्टिव है, वो तो कोई है ही नहीं, स्वाय पपेट्स बैठे हुए हैं, कोई अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई चीफ मिनिस्टर कहता है। ये दे आर नथिंग बट पपेट्स ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी के मुताबिक ये चलते हैं, और ये अपना कोई फैसला नहीं कर सकते। ये सिर्फ बैठे हैं झूठ बोलने के लिए। यहां 20 हमारे लोग जो है वो बेगुनाह कत्ल कर दिए गए हैं, और ये बैठकर कौमी सारे टेलीविजन सामने कहते हैं कि वहां हुआ ही कुछ नहीं है। इतने बड़े झूठे, और बाज़ तो बेचारों ने बड़ी चेहरा बना हुआ दाढ़ी रख के, अफसोसनाक बात है, जानते बूझते हुए झूठ बोलते हैं, कौम को गलत बयानी की तरफ लेके जाते हैं। तो लिहाजा ये हम वकला पर, कौम सारी आपकी तरफ देख रही। मैं आपको अर्ज करूं, एक आखिरी उम्मीद हमें कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा से लेके लाहौर तक यही आवाज आती है कि सिविल सोसाइटी आपको देख रही है, कौम देख रही है, आप खड़े हो, हम फिर खड़े हो जाएंगे आपके साथ। इसलिए हमारा फर्ज बनता है सारी कंसिडरेशंस को, सारी धमकियों को, सारी जबरदस्तियों को, सारे लालचों को, सारे ओहदों को ठुकरा के हम इस मुल्क को बचाएं और इसके आइन को बचाएं।